قبلہم، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار کی عادت ہے یہ آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے بھی پہلے گزر چکے انہی کی عادت کی مثل ہے، کہ جس طرح فرعون کو ہدایت کے اسباب مہیا کیے گئے، بے شمار معجزات اس نے دیکھے، اسی طرح جو پچھلی ان سے پہلے فرعونیوں سے پہلے قومیں گزریں کہ جن کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے، باقاعدہ معجزات دکھائے، باقاعدہ انہیں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا گیا، انہوں نے نبیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، ان کفار و مشرکین کی عادت بھی انہی کی مثل ہے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت فرمائی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ تو فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ تمام گناہوں میں بڑا گناہ ہے کفر اور شرک میں مبتلا رہنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ شدید ناپسند ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کا درجہ بلند ہوگا اللہ تعالیٰ کے غضب میں اضافہ اور اس کی گرفت میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن یہ گرفت ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے قرآن کی بے شمار آیات ایسی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی جاری رکھتا ہے، لیکن پھر جب ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس بندے کی گرفت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، پھر شدید گرفت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کرے، اگر وہ غیر مسلم ہے، اسلام کی سعادت اس کو حاصل نہیں ہوئی، وہ بھی ٹھنڈے دل سے تفکر کرے، اور مسلمان اس پہلو سے غور و تفکر کرے کہ میں نے ایمان حاصل کرنے کی سعادت تو حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر بغیر کسی مشقت کے ایمان حاصل کرنے کی سعادت سے نواز دیا، تو اب کم از کم ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، نمازوں کو بے دردی کے ساتھ ترک کریں گے، رمضان کے روزے چھوڑیں گے، حلال و حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھیں گے، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو اور دیگر جسمانی اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ استعمال کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ دوسرے کے بارے میں تو آپ یہ حسن ظن قائم نہیں رکھتے ہیں، دوسرے کے تو تھوڑی سی چیز دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کمبخت جہنم میں جائے گا، دیکھو گناہ نہیں چھوڑ رہا، فلاں کو دیکھو رشوت خور ہے جہنم میں جائے گا۔ تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ وہی ہے، شیطان کا یہ کارنامہ ہے، جیسے پیچھے ہماری آیت گزری کہ شیطان نے ان کفار کو ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، تو ادھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمارے اعمال کو مزین کر کے ہمارے قلوب میں راسخ کر دیا، ان کے تزیین اور آئش کو دیکھ کر، ان کی لذات کو دیکھ کر ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور شیطان ہمیں مروا دے گا، اور پھر ہم جب ہوش میں آئیں گے تو اس وقت پھر واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لذات حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ میں آنے والی مشقت کو برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ ایک انسانی عقل کا بھی تقاضا ہے، ایک صحیح الفطرت جو طبیعت ہے یا طبیعت سلیمہ یہی فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی کسی کام میں مشقت ہو لیکن انعام بہت بڑا ہو تو انعام پہ نظر رکھے، مشقت کو فراموش کر دے۔ جیسے کوئی نوکری ایسی نہیں ہے، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں مشقت کرنے کے بعد انعام نہ ملے، لیکن انعام پروفٹ اگر زیادہ ہوتا ہے تو انسان اس مشقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بھی گرفت کر سکتا ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ نہیں شاید مجھے کچھ نہیں کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا، میں جتنی مرضی نافرمانی کروں، جتنا اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزاروں، جتنا دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیڑھا میڑھا کر کے استعمال کروں، جتنا اسلام کی پابندیاں ہیں انہیں جتنے مرضی کو چھوڑوں، جتنی تعداد کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کروں، یہ میری مرضی اور اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے کچھ بھی نہ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کا ہی معاملہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری مرضی کے مطابق مجھے نتیجہ بھی ضرور فراہم کرے گا۔ یہ سب کے سب خوش فہمیاں ہیں، ایک ایسا خواب ہے جس کی شاید تعبیر ہماری مرضی کے مطابق نہ نکلے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی، تو کاش ہم موت سے پہلے جاگیں۔
آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی وہ نعمت جو اس نے انہیں عطا فرمائی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب وہ خود نہ بدل جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ خود اس سے نعمت نہیں چھینتا، اس میں تبدیلی پیدا نہیں فرماتا جب تک کہ خود قوم ہی نہ بدل جائے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ نعمت کا جب صحیح استعمال نہیں کرتے، نعمت کو غلط یوز کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے اور ان سے نعمت چھینتا ہے، تو حقیقتاً پھر نعمت اللہ تعالیٰ چھین نہیں رہا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں تھے۔ تو دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی زیادہ آسائشوں سے نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، اسے بہت مال و دولت، عزت و شہرت عطا فرماتا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اسی غریب فرماتا ہے اور اس سے وہ نعمت چھین کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود اپنی حالت کو بدلیں اور اپنی حالت کو بدل کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اس نے عطا کیے ان کا مستحق، صحیح مستحق قرار دیں اور یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا بالکل درست عطا فرمایا، اور ہمیں مطلب ویسے تو اللہ نے تو درست ہی عطا فرمایا، لیکن ہم اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا، اس نے کرم نوازی فرمائی، میں واقعی اس کا مستحق بھی تھا۔ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ مستحق نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے جس کو چاہے دے دیتا ہے، تو یہ استحقاق کا اثبات جو ہے یہ ہمیں اس نعمت کے دوام اور استمرار اور ہمیشگی کی راہ میں تعاون والا ہمیں محسوس ہوگا اور وہ تعاون کرے گا، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھینے گا نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔